بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریک ہائی اسکول سے آپ کی معلمہ سلمیٰ اعجاز جماعت نہم کے تمام طلبہ و طالبات کو اردو لازمی کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم صبح خیزی اور پڑھنے کے فائدے کے عنوان سے سبق پڑھیں گے۔ اس سبق کی جو طرز تحریر ہے وہ تربیہ ہے۔ اس سبق سے پہلے میں نے آپ کو ان تمام طرز تحریر کے بارے میں سمجھایا تھا۔ تربیہ کا مطلب فرحت بخش یا دلچسپ کے ہیں۔ مصنف کا تعارف آپ کے سامنے۔ صبح خیزی اور پڑھنے کے فائدے کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ اس سبق کا حاصل مقصد کیا ہے؟ صبح خیزی اور پڑھنے کے فائدے میں مصنف ڈپٹی نذیر احمد نے صبح سویرے اٹھنے کے فوائد بیان کیے ہیں کہ صبح کی تازہ ہوا انسان کی صحت پر اور اس کی زندگی پر بہترین اثرات مرتب کرتی ہے۔ انسان صبح سویرے اٹھنے سے چست، توانا اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مصنف نے علم کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے اور تعلیم جیسے موضوع پر مصنف کہتے ہیں کہ علم جنت کا میوہ ہے، یعنی علم کی خوبیوں سے وہی واقف ہیں جو علم سے آراستہ ہیں۔ علم سے ناواقف لوگوں کے لیے دنیا و آخرت بے معنی ہے، یعنی ایسے لوگوں کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہیں، کیونکہ علم ہی ہے جس کے ذریعے انسان دنیا کی معلومات حاصل کر سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی کتاب مجموعہ نظم و نثر میں سے لیا گیا سبق صبح خیزی اور پڑھنے کے فائدے کا صفحہ نمبر 1 آپ کے سامنے موجود ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اس صفحے کی آسان اور سہل وضاحت پیش کر رہی ہوں۔ آپ گھر پر تفصیل بیان کیے جانے والے صفات کی بلند خوانی کر لیجیے گا۔ مصنف نے اپنی بات سمجھانے کے لیے یہاں 3 کرداروں کا انتخاب کیا ہے۔ ایک محمودہ ہیں، دوسری حسن آرا اور تیسری ان کی استانی ہے۔ مصنف ابتدا سے ہی 2 کرداروں کے درمیان مکالمے کی صورت میں بات چیت کو تحریر میں لاتے ہوئے بیان کر رہے ہیں کہ محمودہ اور حسن آرا دونوں ہم جماعت ہوتی ہیں۔ ان لڑکیوں نے اپنی دوسری ہم جماعت لڑکیوں کے ساتھ مل کر ایک پروگرام بنایا ہوتا ہے کہ کل ہم سب مل کر کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان لڑکیوں نے اپنی استانی کی اجازت سے سموسے بنا کر تلنے کا پروگرام طے کر لیا۔ استانی جی نے حسن آرا اور محمودہ سے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، اس لیے پکانے یا تلنے کا کام صبح سویرے نمٹا لینا، کیونکہ سورج جیسے جیسے چڑھتا جاتا ہے دن کی تپش بڑھتی چلی جاتی ہے۔ محمودہ ہر قسم کے سموسے بنانے کی ماہر ہوتی ہے، چاہے وہ سادہ ہوں، قیمے کے ہوں یا پھر میٹھے سموسے ہوں۔ اس کے سموسوں کی خاص بات یہ ہوتی تھی کہ اندر سے انتہائی نرم ہونے کے ساتھ ساتھ اوپر سے خستہ اور پتلی پرت کے بنے ہوتے تھے۔ جب حسن آرا نے استانی جی کی بات سنی کہ وہ صبح سویرے آ کر پکانے کا کہہ رہی ہیں تو اس نے بتایا کہ اس کے لیے اتنی صبح صبح اٹھ کر آنا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ
وہ دیر تک سونے کی عادی ہے۔ محمودہ حسن آرا سے سوال پوچھتی ہے کہ آپ روز دیر سے اٹھتی ہیں، تو پھر آپ سوتی کس وقت ہیں؟ حسن آرا کہتی ہے کہ وہ شام ہوتے ہی سو جاتی ہے، مگر پھر بھی سویرے اٹھنا اس کا محال ہوتا ہے۔ وہ صبح جلدی اٹھ ہی نہیں پاتی۔ یہ بات سن کر محمودہ حسن آرا کو کہتی ہے کہ تم نے بلا وجہ اپنی نیند کو طول دے رکھا ہے، بہت زیادہ سوتی ہو۔ حسن آرا محمودہ کی بات سن کر اسے کہتی ہے کہ نیند بھی کوئی اپنے بس میں کرنے والی چیز ہے، کیونکہ سارا دن اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار رہتا ہے۔ ہر وقت اس کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، بوجھل رہتی ہیں۔ حسن آرا کی والدہ جب اس کی ایسی حالت دیکھتی ہیں تو زبردستی اسے کھانے پر مجبور کر کے کھانا کھلاتی ہیں۔ کبھی کبھی کچی نیند میں سے جگا کر بھی اماں بٹھا دیتی ہیں، تو پھر اس نیند کا نشہ سا باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے دوپہر کو بھی کچھ دیر کے لیے وہ سو جاتی ہے۔ حسن آرا کی یہ باتیں سن کر محمودہ نے اس سے کہا کہ اگر آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق سونے دیا جائے تو یقیناً آپ 24 گھنٹے ہی دن رات ہی سوتی رہیں گی۔ عزیز طلبہ و طالبات، صفحہ نمبر 2 اور 3 کی عبارتوں میں بھی حسن آرا اور محمودہ کی بات چیت اسی موضوع کے حوالے سے جاری ہے۔ حسن آرا خود پر ہی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مزید کہتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی اس سلسلے میں، کیونکہ اس کی نیند ہی پوری نہیں ہوتی۔ گھر والے اس کی اس عادت پر اس کو چڑھاتے ہیں، چھیڑتے ہیں۔ بہت کوشش بھی کر کے دیکھ لی ہے انہوں نے کہ سب کے ساتھ ایک ٹائم پر سونے کی کوشش کروں اور گھر والوں کے ساتھ ہی اٹھا بھی کروں، مگر باوجود کوشش اور اپنے آپ سے وعدے وعید کرنے کے نیند کے آثار پھر سے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ادھر لیٹی ادھر خراٹے آنے لگتے ہیں۔ محمودہ حسن آرا کی تمام باتیں سن کر اسے مشورہ دیتی ہے کہ دیکھو، میں تمہیں ایک آسان ترکیب اور نسخہ بتاتی ہوں جس پر عمل کر کے تم اپنی نیند کو کم کر سکتی ہو۔ ایسا کرنا کوئی دشوار عمل یا مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ دیکھو، ایسا کرو، 2 چیزوں کا بندوبست کر لو۔ ایک تو یہ کہ نیند سے جاگنے کے لیے کوئی مصروفیت اپنا لو، کوئی ایسا کام جس میں آپ مصروف رہو، تو اس طرح بھی نیند بھاگ جائے گی آنکھوں سے۔ پھر دوسرے نمبر پر ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ گھر میں جو سب سے پہلے اٹھے اسے کہہ دو کہ آپ کو بھی اٹھا دیا جائے۔ اگر پھر بھی اٹھانا دشوار ہو تو منہ پر پانی کے چھینٹے مار دیے جائیں، زبردستی ہلا جلا کر اٹھا کر بٹھا دیا جائے اور آپ جیسے اٹھ جائیں تو پھر سونے کی طرف مائل نہ ہوں، بلکہ کوئی کام کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ شروع میں کچھ دن تھوڑا مشکل ضرور لگے گا، سر بھی بھاری معلوم ہوگا یا پھر سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، مگر آہستہ آہستہ پھر جلدی اٹھنے کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ پھر خود بخود صبح سویرے آنکھ کھل جایا کرے گی اور سر کا درد بھی ختم ہوتا چلا جائے گا۔ محمودہ مزید اپنے بارے میں اسے بتاتے ہوئے کہہ رہی ہے
کہ وہ خود بھی بہت سوتی تھی، اس کی نیند بھی بہت خراب تھی۔ مرے ہوئے مردہ لوگوں کی طرح بغیر کروٹ لیے ایک جگہ ہی شرط لگا کر سونے والوں میں اس کا شمار بھی ہوتا تھا۔ مگر استانی جی کی ہدایات اور نصیحتیں سن کر محمودہ نے ان پر عمل کیا اور زیادہ نیند کے غلبے سے اپنی جان چھڑا لی۔ استانی جی محمودہ کو سمجھایا کرتی تھی کہ انسان کے سونے کے لیے رات کافی ہوتی ہے جو اللہ نے بنائی ہے، دن کو کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ سارا دن نکموں کی طرح پڑا رہے اور اپنا دن ضائع کر دے، کیونکہ زیادہ اور مسلسل سونے سے انسان سست اور مایوس ہونے لگتا ہے، پھرتی اور تیزی ختم ہو جاتی ہے۔ نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ذہنی طور پر بھی اس کا ذہن کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے دماغ کو زنگ لگ گیا ہو اور ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہو۔ جتنا ہو سکے وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ فرصت کا ایک ایک پل آپ کے پاس ایک انعام کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ ان فرصت کے لمحات کو مثبت انداز میں گزارنا اور جتنا ہو سکے اس فرصت کے لمحات سے فیض حاصل کرتے ہوئے علم و ہنر سیکھنا از حد ضروری ہوتا ہے۔ علم حاصل کرنے سے دنیا اور آخرت سنور جاتے ہیں۔ آپ علم کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے ایسے ایسے مناظر و مشاہدات کرتے چلے جاتے ہیں کہ آپ کا یہ جہاں اور اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے، بلکہ آنے والی آخرت اور عاقبت کی تیاری کے پیش نظر بھی انسان بہت حد تک ایسے مشاغل اپناتا چلا جاتا ہے کہ خوف خدا اور اعمال کی درستگی اسے عاقبت میں بھی سرخرو کروا دیتی ہیں، اور وہ سب صرف علم کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ استانی جی کی ان تمام باتوں نے محمودہ کے دل پر بہت اثر کیا اور پھر وہ ان تمام چیزوں سے ہٹتی چلی گئی جو اسے کھینچ کر نیند کی وادیوں میں لے جاتی تھیں۔ بقول خود محمودہ کے پھر رفتہ رفتہ اس نے بھی سونا کم کر دیا۔ نہ صرف کم کر دیا بلکہ اب وہ سب سے آخر میں سوتی ہے اور سب سے پہلے منہ اندھیرے اٹھ جاتی ہے۔ اس پابندی کے نتیجے میں محمودہ خود کو چاق و چوبند اور چست اور تندرست محسوس کرتی ہے۔ مکتب مدرسے کی لڑکیوں نے آپس میں شرط لگا رکھی ہے کہ کون صبح سویرے مکتب میں پہنچتا ہے۔ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی سب حد کر دیتی ہیں کہ جن کے گھر بہت قریب ہیں، جو 4 اور 6 پیسے کرایہ دے کر وقت پر بھی آ سکتی ہیں، وہ تمام پاس پڑوس اور قریب میں رہنے والی سب ہم جماعتیں وقت سے پہلے ہی منہ اندھیرے مکتب پہنچ جاتی ہیں۔ سبق کی اس عبارت میں حسن آرا محمودہ کی تمام باتیں سن کر اس سے کہتی ہے کہ کل دیکھیے گا انشاءاللہ میں بھی اس بات کا خیال رکھوں گی کہ صبح سویرے جب کڑھائی ابھی سموسے تلنے کے لیے چڑھائی ہی نہیں گئی ہوگی چولہے پر،
تو آپ دیکھیں گی کہ میں یہاں پہنچ جاؤں گی۔ استانی جی محمودہ کو آواز دے کر بلا لیتی ہیں۔ اس طرح دونوں کی گفتگو کا سلسلہ وہیں رک جاتا ہے۔ استانی جی محمودہ سے حسن آرا کے متعلق اور دونوں کے درمیان جلد ہو جانے والی دوستی اور بے تکلفی کے بارے میں پوچھتی ہیں تو محمودہ حسن آرا کی تعریف کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ میری ان سے دوستی ہو گئی ہے، وہ بہت اچھی ہیں۔ ان کو محمودہ نے اپنی گڑیاں بھی دکھائی ہیں اور استانی جی کو بتایا کہ میں نے مرات العروض کتاب اور چند پند کتاب جب پڑھی تھی تو ان کتابوں میں اطاعت شعاری اور صبح خیزی کے عنوان سے بہت اچھی چیزیں اور فائدے بھی پڑھے تھے جو انہوں نے حسن آرا کو بھی بتائے اور سنائے کہ صبح جلدی اٹھنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس وقت آپ کے سامنے جماعت نہم کے لیے دیا جانے والا تحریری کام درج ہے۔ سب سے پہلے آپ سبق صبح خیزی اور پڑھنے کے فائدے کی بلند خوانی کیجیے گا۔ اس کے بعد صبح خیزی اور پڑھنے کے فائدے کا مرکزی خیال تحریر کیجیے۔ آپ کے سامنے میں نے سبق کے آدھے حصے کی جو عبارتیں ہیں ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ آپ بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے ان تمام عبارتوں میں مصنف نے کس چیز کو بیان کیا ہے، اور شروع میں ہم نے سبق کے حاصل مقصد کو بھی پڑھا اور آپ نے یقیناً اسے بہتر انداز میں سمجھ بھی لیا ہوگا۔ ان تمام سمجھائی گئی چیزوں کی مدد سے آپ سبق کا مرکزی خیال احسن اور عمدگی سے لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس سبق کا کام آپ اپنے اردو ادب کے رجسٹر پر مکمل کریں گے۔ میں یقین کرتی ہوں اور امید ہے کہ آپ تمام طلباء و طالبات بہت اچھے طریقے سے اس کام کو بخوبی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔